30 زمانے حیات لکھی گئی ہیں، پیغمبر کی لکھی گئی ہوں، انبیاء کی لکھی گئی ہوں، اوصیاء کی، اولیاء کی، شعراء کی، ادیبوں کی، محدثین کی، مورخین کی، فلسفیوں کی، کافروں کی، مومنوں کی، مشرکوں کی، کسی بھی ملک کے بڑے لوگوں کی، رہنماؤں کی، سیاستدانوں کی. دو باتیں اگر کتاب میں نہیں ہے تو وہ لائف نہیں ہے. کتاب شروع ہوتی ہے فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو ولادت ہوئی. جب کتاب ختم ہوئی تو مورخ نے لکھا اور فلاں دن انتقال ہو گیا. دن یہ تھا، تاریخ یہ تھی، مہینہ یہ، سن یہ. اس طرح ذرا پیغمبر کی کسی کتاب میں دکھائیے. کوئی کتاب کل لائیے گا ڈھونڈ کے اور مجھے دکھا دیجیے گا. کسی بھی فرقے کے عالم کی کتاب لائیے گا اور پہلی سطر یہ دکھا دیجیے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، مہینہ یہ تھا، دن یہ تھا، سن یہ تھا. اور آخر صفحے پہ یہ دکھا دیجیے گا کہ جس دن وفات ہوئی، وصال ہوا، جو بھی کہہ لیجئے، انتقال، وفات، وصال، اور ایک لفظ ہم دے رہے ہیں شہادت. نہ ہو شہادت کچھ اور لکھا ہو، وصال لکھا ہو، لیکن کم از کم یہ تو لکھا ہو دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی. زیادہ سے زیادہ آپ ولادت کا سن دکھا دیں گے، وفات کا سن دکھا دیں گے. آپ کہیں گے ہاں بھائی ایک عام الفیل جو سن چل رہا تھا وہی لکھا جائے گا. پیغمبر جب پیدا ہوئے ہجری سال تو تھا نہیں، یا تو سن تھا عیسیٰ والا، عیسوی سن تھا. عربوں میں عام الفیل تھا. عام الفیل مطلب یہ کہ جب ہاتھی آئے عرب میں، عربوں کے ہاں سن کا تعین ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا عرب میں تو سن وہاں سے شروع کرتے تھے. وہ سن اس وقت تک چلے گا جب تک اس سے بڑا واقعہ نہ ہو جائے. عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، پہلی بار مکے والوں نے ہاتھی دیکھے تو سن کا نام رکھا وہ برس جب ہاتھی دیکھے. ہاتھی دیکھنے کا پہلا سال، ہاتھی دیکھنے کا دوسرا سال، ہاتھی دیکھنے کا تیسرا سال. اب جب تک پیغمبر کی بعثت نہ ہو گئی ہاتھیوں کا برس چلتا رہا. یعنی عربوں کی نظر میں سپر طاقت ہاتھی تھا. جب پیغمبر آ گئے اعلان نبوت تو پھر بعثت کا سال چلا. جب بعثت کا سال ختم ہوا تو ہجرت کا سال چلا. اب تک وہی چل رہا ہے، اس لیے کہ ہجرت سے بڑا واقعہ آج تک ہوا ہی نہیں، اس لیے سن نہیں بدلا. آغاز اسلام، سب مسلمان ہوئے، اسلام سے متعارف ہوئے، اس لیے ہجری والا سال. جس سال ہاتھی آئے اسی سال پیغمبر پیدا ہوئے. تو عربوں کو یاد رہا ہاں وہ سال جس سال ہم نے ہاتھی دیکھا اسی سال پیدا ہوئے محمد. چلیے سن مل گیا. مہینہ، اب مہینے تو ظاہر ہے کہ کہاں سے لائیں. ربیع الاول رکھ لیجئے. چونکہ ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی تو ربیع الاول یاد رہا تو ان کا ربیع الاول ہوگا. چلیے ہوگا. اب دن بتائیے، دن کون سا تھا کہ یہ نہیں پتا. تاریخ بتائیے، ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے.
دیکھیے مورخین لکھتے ہیں، کہتے ہیں یکم کو بھی ہوئے، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 15 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 29 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب تو مہینہ ختم ہو رہا ہے، ربیع الاول تو ختم ہو رہا ہے، اب 29 پہ تو رک جائیے، 30 نہ کر دیجیے گا، نہیں تو پتہ چلے کہ 29 کا چاند ہو گیا تھا اس سال۔ بھائی یہ ہیں تو سب مسلمان اور سب کے ہیں پیغمبر، یہ ایک تاریخ پر کیوں نہیں متفق ہو گئے؟ یہاں کون سا اختلاف ہو گیا؟ خلافت کا مسئلہ آ گیا، یہاں کاہے کے لیے مورخین میں لڑائیاں ہو گئیں؟ ایک تاریخ طے کر لیتے، شیعہ کچھ کہہ رہے ہیں، سنی کچھ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کچھ کہہ رہے ہیں، بریلوی کچھ، فلاں تاریخ فلاں تاریخ، بھائی ایک تاریخ کیوں نہیں ہے؟ اچھا 1400 برس پہلے، 1000 برس پہلے اتنے ذرائع نہیں تھے، اب طے کر لیجئے، اب ریسرچ کر لیجئے، اب سب متفق ہو جائیں۔ علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریب کا آغاز ہوا اسلام آباد سے۔ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ پورے پاکستان میں ہی نہیں پورے ورلڈ میں اقبال کے پیدا ہونے کے 100 سال منائے جائیں گے۔ جب کمیٹی نے آغاز کیا تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب 100 سالہ منائیں تو اس دن ہم پورے پاکستان میں چھٹی کریں اور پھر یہ طے کر دیں کہ یہ چھٹی ہوا کرے گی۔ تو تمام دانشور، ادیب، شعراء، پاکستان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی کمیٹی سے حکومت نے پوچھا اقبال کس دن پیدا ہوئے تھے؟ ان کا سب مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں۔ مہینہ تو نومبر تھا، کسی نے 10 نومبر لکھا، کسی نے 9، کسی نے 11، کسی نے 8، کسی نے 7۔ کہا ابھی 100 سال ہوئے نہیں اقبال کو، یہ اختلاف کیوں ہے؟ جس کے جو سمجھ میں آیا، جس کو جو تاریخ ملی، جس سے جو سنا، جو راوی تھا بیان کرنے والا، کچھ نے خاندان سے لیا، کچھ نے دوستوں سے لیا، کچھ نے باہر والوں سے، کچھ نے گھر والوں سے، اس لیے اختلاف ہو گیا۔ اگر ایک راوی سے لے لیتے تو پتہ چلتا کہ بھئی اقبال کے بیٹے سے پوچھ لیتے، اولاد سے پوچھ لیتے، بیٹی سے پوچھ لیتے، پوتے سے پوچھ لیتے تو تاریخ صحیح ہوتی۔ مختلف راویوں سے تاریخ لی، اس لیے یہ غلط ہو گئی۔ گورنمنٹ نے کہا بھئی چھٹی کس دن دیں؟ 7 کو، 8 کو، 9 کو، 10 کو، 11 کو، طے کیجئے، طے کیجئے۔ بانی پاکستان ہے، اہم شخصیت ہے پاکستان کی، اس لیے آپ لوگ بیٹھ کے طے کیجئے۔ کہ اچھا صاحب ریسرچ شروع کرتے ہیں، کیسے کریں، کیا کریں؟ تمام کتابوں کو جمع کر لیں، راویوں کو دیکھیں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مستند ہے۔ ہوتے ہوتے ان کا یہ سب چھوڑیے، ایسا کیجئے اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، یہ پتہ لگائیے کس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے۔ اس ہاسپٹل کا پرانا ریکارڈ ہوگا، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کارڈ جمع رہتے ہیں، اس سن کا ریکارڈ نکال لیجئے، ہر مہینہ دیکھیے کہ کس مہینے میں کتنے بچے پیدا ہوئے، نومبر کا ریکارڈ دیکھ لیجئے، محمد اقبال باپ کا نام لکھا ہوگا کہ یہ بیٹا فلاں تاریخ کو پیدا ہوا۔ ہاسپٹل والے غلط تاریخ نہیں لکھیں گے، اس تاریخ کو جتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے ان کی تعداد ہوگی۔ سرٹیفکیٹ نکالا گیا،
سیالکوٹ کے ہاسپٹل سے. سب نے کہا بھائی اس کے اوپر 9 نومبر لکھی ہے. گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے 9 نومبر کو چھٹی دیں گے. اب طے کر دیجئے کہ اقبال 9 نومبر کو پیدا ہوئے تھے. لاکھوں روپیہ لگا اقبال کی ولادت کی تاریخ تلاش کرنے میں. اقبال نے ایک چھوٹا سا ملک پاکستان بنایا تو ولادت کی تاریخ کی حکومت کو اتنی فکر ہو گئی. جس نے اسلام بنایا اس کی ولادت کی تاریخ کی فکر نہیں ہے. کمیٹی بنا دیجئے, راویوں کے نام جمع کر لیجئے, فہرست بنا دیجئے, علماء کو بٹھا دیجئے ہر فرقے کے اور کہیے ایک تاریخ طے کر لو, تو اسی دن چھٹی ہوا کرے گی. یہ تو ہندوستان کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول. پہلے اس کا نام تھا 12 وفات, اب نام ہو گیا عید میلاد النبی. نام کیوں بدلا؟ پہلے یہ طے تھا کہ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے. نیا ملک بنا تو وفات کا لفظ غائب ہو گیا اور ولادت کا ہو گیا. تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ 12 ولادت ہے یا وفات ہے. آپ منا کیا رہے ہیں؟ جلوس وفات کا نکل رہا ہے یا ولادت کا؟ کہ بھائی عید میلاد النبی, میلاد کے معنی ہے پیدا ہونا, مولود, آمد. اس تاریخ پر پیدا ہوئے. انڈیا میں سب کہتے تھے کہ اس دن وفات ہوئی. تو یہ 12 تاریخ کیا کہنے کے, اصل میں یہی تاریخ ولادت کی اور یہی وفات کی. اگر یہی تاریخ دونوں ہیں, اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن وفات ہوئی, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کی کہ اس تاریخ کو آپ نے ولادت سے منسوب کر دیا اور وفات ہٹا دی. وفات کیوں نہیں منا رہے؟ تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا عید میلاد النبی آپ نے منایا کیوں. یہ آپ نے کرسمس کی نقل میں منایا. تو آپ وفات نہیں منانا چاہتے, ولادت منانا چاہتے ہیں. تو اس سے تو یہ ثابت ہوا وفات ہوئی نہیں, پیغمبر زندہ ہیں. پھر اب یہ نہ کہیے گا مردہ ہیں, اس لیے کہ وفات تو آپ مناتے ہی نہیں. ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ پیغمبر کی وفات کب ہوئی. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا اور اتنے کان کھڑے کھڑے کر کے سن رہے ہیں, آپ اپنے کو ذرا الگ رکھیے اور اپنی 28 بھی الگ رکھیے. 28 سفر میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں, آپ کا شمار اس میں نہیں ہے. آپ ہیں کافر, آپ کی بات کوئی نہیں سنتا, آپ کی بات کوئی نہیں مانتا. اگر ماننے والی ہوتی تو 1400 برس میں شیعوں کی تاریخ سب نے مان لی ہوتی. آپ کی تاریخ کوئی نہیں مان رہا کہ 28 کو وفات ہوئی. آپ بیٹھے شاگردیز میں منا رہے ہیں اکیلے. یہ آپ کی حرکتیں ہیں. ہم عالم اسلام سے پوچھ رہے ہیں, اگر آپ کی تاریخ 28 صحیح ہے تو پورا عالم اسلام یہاں تعزیت کرنے آج کی شب کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ آپ کی تاریخ کو وہ نہیں مان رہے ہیں کہ 28 کو وفات ہوئی. کوئی نہیں لکھتا, ربیع الاول لکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سفر میں ہوئی. اتنا فاصلہ کیسے ہو گیا؟ 28 سفر, 29, 30 اور پھر 12 دن ربیع الاول کے. یہ 14 دن کا فرق کیسے ہے آپ میں اور تمام مسلمانوں میں؟ یہ مسلمان آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ان سے پوچھئے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں نا, ہمیشہ کہتا ہوں جب میرے پاس شیعہ لڑکوں کے فون آتے ہیں, فلاں وہ یہ پوچھ رہے تھے. میں نے کہا ساری زندگی تم سے وہ پوچھتے رہیں گے, تم ان سے کچھ نہیں پوچھو گے. تمہیں کیا شوق ہے کہ تم سے پوچھا جائے؟ تم کب پوچھنا شروع کرو گے؟ وہ دن کب آئے گا؟ یا ہر شیعہ یہ چاہتا ہے کہ سلونی بن کے بیٹھ جائے, ہم سے پوچھتے رہو ہم بتاتے رہیں. چھوڑو, سلونی مولا نے کہا تھا, اب تم ان سے پوچھو. اب وہ دن آ گئے ہیں. صاحب وہ نماز کے لیے اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں ملا کے کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے, ان سے پوچھو تم الگ الگ کیوں پڑھتے ہو. یہ اسکولوں میں, آفسوں میں, کالجوں میں یہ بحثیں آج کل چل رہی ہیں.
بھائی وہ مولا علی کی خلافت پہ جھگڑا آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پہلا کیوں مانتے ہیں؟ بھائی کیوں تم سوال کا جواب دے رہے ہو؟ تم ان سے یہ پوچھو کہ کیا علی کی خلافت پہ اختلاف ہوا؟ بھائی علی کی خلافت پہ تو ایک فرقہ بنا نا جسے شیعہ کہتے ہیں، جو کافر ہیں، ان کو الگ کر دیجئے۔ وہ 72 کیوں بنے؟ وہ تو علی کو چوتھا مان رہے ہیں۔ بھئی یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، کیوں نہیں پوچھی جا رہی ہیں؟ یہ 72 فرقے کس بات پہ بنے ہوئے ہیں؟ یہ سب میں یہ کیوں اختلاف ہے کہ پیغمبر کب پیدا ہوئے اور کب وفات ہوئی؟ تو کہیے نا ذات پیغمبر پہ اختلاف ہے، علی کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ قرآن پہ اختلاف ہے، اللہ پہ اختلاف ہے، نعرہ یہ لگتا ہے سب کا اللہ ایک۔ ذرا سیاست کی گورکھ دھندا گیری تو دیکھیے، سب شیعہ سنی مل کے نعرہ لگاتے ہیں ارے بھائی اللہ سب کا ایک، قرآن سب کا ایک، پیغمبر سب کا ایک۔ اب کیوں رک گئے؟ یہاں پہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں اور سنی بھی، دونوں مل کے کیوں نہیں کہتے علی بھی ایک؟ یہاں شیعہ بھی چپ ہو گئے، یہاں سنی بھی چپ ہو گئے۔ یہ کیا حرکتیں ہیں؟ میں الٹ رہا ہوں تھیوری۔ علی سب کے، علی پہ سب ایک، اختلاف ہے اللہ پہ، قرآن پہ، پیغمبر پہ۔ سب کا اللہ الگ، سب کا قرآن الگ، سب کا پیغمبر الگ، سب کا علی ایک۔ نمبرنگ کی بات مت کیجئے، ہر فرقے میں علی ہیں، چوتھے ہوں یا پہلے ہوں یا خدا ہوں، تو اختلاف تو ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اللہ ادھر آسمان پہ عرش پہ ہے، کوئی کہہ رہا نہیں علی اللہ۔ سب کے الگ الگ اللہ ہیں۔ جب 72 اللہ ہیں تو ایک نصیریوں کا اللہ کیوں کھل رہا ہے؟ اس میں کیا پریشانی ہے؟ سب کے اللہ الگ ہیں، سب اپنا تصور الگ پیش کر رہے ہیں۔ پڑھ کے دیکھ لیجئے کتابیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ دکھائی دے گا، کوئی کہتا ہے نہیں دکھائی دے گا، کوئی کہہ رہا ہے ایسا دکھائی دے گا کہ چہرہ لکھا ہوا ہے، سنہرے گولڈن بال ہوں گے، گھنگریالے، سونے کی کرسی ہوگی، اس پہ آ کے بیٹھے گا، عرش چرچرائے گا اس کے وزن سے، ادھر ادھر کا گوشت کرسی سے لٹکتا ہوگا، جہنم کہے گا اور اللہ کہے گا ختم، جہنم کہے گا اور، تو اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بھی تو ایک اللہ ہے گولڈن بالوں والا۔ تو اللہ کہاں ایک ہے؟ کسی کا کرسی پہ بیٹھا ہے، کسی کا عرش پہ بیٹھا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں شب جمعہ خانہ کعبہ کی چھت پہ اترتا ہے۔ ایک وہ بھی اللہ ہے جو چھتوں پہ کود رہا ہے۔ تو اللہ تو سب کے الگ الگ ہیں بھائی۔ کہاں اللہ ایک ہے؟ کون سا اللہ ایک ہے؟ 72 ہیں اللہ۔ اب ایک مولائی لوگ ہیں، ملنگ لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں علی اللہ، تو اس میں کیا لڑائی کی بات؟ 72 بنا لیے، 73واں خدا ان کو نہیں بنانے دے رہے ہیں۔ بنانے دیجئے، جب سب نے اپنے اپنے اللہ بنائے ہوئے تو ملنگوں کو بھی بنانے دیجئے، لڑائی کی کیا بات؟ قرآن پہ اختلاف، قرآن پہ اختلاف، آیات پہ اختلاف، سوروں کے نام پہ اختلاف، پاروں پہ اختلاف، معنی پہ اختلاف، تفسیر پہ اختلاف۔ ہر فرقے کا قرآن الگ، ہر فرقے کا قرآن الگ۔ اب پیغمبر پہ آ جائیے، کوئی کہہ رہا ہے نور، کوئی کہہ رہا ہے خاک، کوئی کہہ رہا ہے اس تاریخ کو گئے، بدر یوں ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے احد یوں ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے خیبر ہوئی نہیں، کوئی کہہ رہا ہے خندق ہوئی نہیں، کوئی کہہ رہا ہے فتح مکہ پہ اسلام ختم ہو گیا، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ پیغمبر پہ بھی اختلاف، تو پھر ولادت پہ بھی اختلاف، پھر وفات پہ بھی اختلاف۔ ایک کہاں؟ کوئی فرقہ متفق نہیں ہے، کوئی نہیں بتا رہا کہ صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے۔
اگر صحیح ہوتی تو 2 چھٹیاں ہو رہی ہوتی پیغمبر کے نام کی، ایک ولادت کی چھٹی، ایک وفات کی چھٹی۔ اور دیکھیے کتنے بے حس ہیں مسلمان، کتنے بے حس ہیں مسلمان۔ کب سے میں سن رہا ہوں اس پاکستان میں کہ اگر مطالبہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے حکومت سے، حضرت ابو بکر کے وفات کی چھٹی دیجئے، حضرت عمر کے وفات کی چھٹی دیجئے، حضرت عثمان کے وفات کی چھٹی دیجئے۔ کسی کمبخت مسلمان نے اب تک نہیں کہا کہ پیغمبر کی ولادت اور وفات کی بھی چھٹی دیجئے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں خلفاء کا بڑا خیال ہے، پیغمبر کا کوئی خیال نہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جہاں ذکر ہوگا محمد سے ذکر نہیں شروع ہوگا، کہیں اور سے ذکر شروع ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں۔ کروڑوں ڈالر آ گئے، چینل پہ چینل کھل رہے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی چینل محمد کے نام کا کھلا ہے کہ صبح سے شام تک محمد کی سبانِ حیات بیان ہوگی۔ اسلام انہوں نے دیا، کلمہ انہوں نے پڑھوایا، ان کا صدقہ کھا رہے ہیں، اسلامی ملک پہ ملک بنائے چلے جا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ ڈالرز لے رہے ہیں، ملک چلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، پیغمبر کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ مسلمان ہیں، حکومتیں مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں صاحب، پیغمبر کو مانتے ہیں، اور کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے ختم نبوت۔ نبوت کے بعد ہم کوئی نبی بھی نہیں مانتے، اور ان کی پرورش بھی ہو رہی ہے جو ایک اور نبی بنائے بیٹھے ہیں۔ تو سمجھ رہے ہیں دو رنگیاں زمانے کی، سمجھ رہے ہیں میری تقریر کا موضوع سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ میں فکر دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، یہ رات پیغمبر کی رات ہے، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، آپ کے لیے ایک بار آئی ہے۔ اب ابھی دیکھیے گا 12 ربیع الاول پورا ہفتہ 12 دن پورے ملک میں جھنڈے نکلیں گے، لیکن نبی کی بات نہیں ہوگی۔ ہر ٹی وی سے، ہر جلسے میں، ہر مسجد سے صحابہ کی باتیں ہوں گی، محمد کی باتیں نہیں ہوں گی۔ 50 برس سے میں یہی دیکھ رہا ہوں، نام ہوتا ہے عید میلاد النبی، ذکر ہوتا ہے کچھ اور لوگوں کا، مروان کا، عبد الملک کا، صلاح الدین ایوبی کا، طارق بن زیاد کا، فلا 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 فلا، اور پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اگر ذکر ہو رہا ہوتا تو بچوں کو معلوم ہوتا کس دن پیدا ہوئے۔ تو کوئی یہ مطالبہ مسلمان فرقہ یہ کیوں نہیں کرتا حکومت سے کہ کمیٹی بناؤ، تمام فرقے کے علماء کو بٹھا کے یہ طے کرواؤ تمام تاریخی کتابوں سے کہ پیغمبر کی ولادت کی ایک تاریخ سارے فرقوں کے پاس ہونا چاہیے، اور وفات کی ایک تاریخ ہونا چاہیے۔ جگہزائی ہو رہی ہے عیسائیوں اور یہودیوں میں، جو قوم اپنے پیغمبر کی ولادت اور وفات نہیں جانتی وہ قوم کس کام کی ہے؟ کیا آپ فخر کر رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے؟ کم از کم انہوں نے طے تو کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ کس دن پیدا ہوئے۔ پورے یورپ اور امریکہ میں 25 دسمبر طے شدہ ہے، کوئی اختلاف تو نہیں ہے عیسیٰ کی ولادت میں ان کے یہاں، اور آپ کے یہاں 72 فرقے ہیں اور پیسہ سب کے پاس ہے، مسجدیں بننے پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کتابیں چھپنے پر، ایک دوسرے کو کافر کہنے میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، پیغمبر پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ کیا پیغمبر محشر میں یہ پوچھیں گے نہیں مسلمانوں سے کہ میری ولادت کی تاریخ کیوں بھول گئے اور وفات کی تاریخ کیوں بھول گئے؟ اب پتہ نہیں مسلمان کیا جواب دیں گے۔ میرے سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ اتنی آئی ہے کہ ایک صاحب تھے یہیں ملتان میں، بہت امیر آدمی تھے، بہت ہی دولت مند، بڑے ان کے آم کے باغات بھی تھے، کھیت بھی تھے، زمینیں تھیں، بینک بیلنس تھا، 2 بیٹے تھے، دونوں باہر تھے، امریکہ میں تھے شاید۔ جب ان کا انتقال ہوا خبر گئی، دونوں آ گئے۔ بڑا بیٹا تو ایئرپورٹ سے اترتے ہی سیدھے بینک چلا گیا، اس نے کہا بھئی کتنا ہے ابا کا پیسہ بینک میں؟ چھوٹا بیٹا سیدھے گھر گیا، چھوٹے بھائی نے جا کے کہا بھائی ابا کی قبر کہاں بنے گی، غسل کیسے دیا جائے گا،
امیر تھے ہمارے ابا، کفن بھی اچھا ہونا چاہیے، جنازہ ذرا دھوم سے اٹھے، لوگوں کو اطلاع کرو، ابا کے دوستوں کو اطلاع کرو، سب آ جائیں، عزیز رشتہ دار جمع ہو جائیں، قبر اچھی جگہ ہو تاکہ بعد میں کوئی مقبرہ بھی بن جائے۔ بیٹا دفن و کفن میں لگ گیا، بڑا بھائی بینک گیا، پتہ چلا بڑے باغات ہیں ادھر لاہور روڈ پر، ادھر خانے وال کی طرف، ادھر بھاولپور کی طرف، جیپ لے کے ادھر چلے گئے، کہیں باغ پہ قبضہ نہ ہو جائے، باغ اپنے قبضے میں کر لو، ابا کا باغ قبضے میں کر لو، کھیت بھی سارے قبضے میں کر لو۔ اس کے بعد سارے کام کر کے وہ امریکہ واپس چلے گئے، چھوٹے بھائی نے دفن کر دیا، قبر بنا دی۔ ایک 25 برس کے بعد کچھ ریسرچ کرنے والے آئے، دونوں بھائیوں سے ملے، بڑے بھائی سے ملے، کہنے لگے آپ کے ابا کس دن مرے تھے؟ کہنے ہم کو تو نہیں معلوم۔ دن کون سا تھا؟ کہنے ہم کو نہیں معلوم۔ مہینہ کون سا تھا؟ کہنے ہم کو نہیں معلوم۔ ہم تو آئے تھے، سب حساب کتاب کر کے امریکہ واپس چلے گئے تھے، اتنا تو ٹائم ہمارے پاس تھا نہیں کہ ہم سویم کرواتے، 40واں کرواتے، برسی کرواتے۔ پھر وہ چھوٹے بھائی کے پاس گئے، ان کا بھائی آپ بتائیے، ہم سوانح حیات ان کی لکھ رہے ہیں، کس مہینے میں مرے؟ کہنے لگے یہ مہینہ تھا۔ کس تاریخ کو وفات ہوئی؟ یہ تاریخ تھی۔ دن کون سا تھا؟ یہ دن تھا۔ بس یہی ہے محمد کی وفات اور ولادت کی کہانی، جو دفن میں تھا اسے معلوم ہے کب وفات ہوئی۔ اور جو حکومت اور امارت کے چکر میں لگ گیا، اس کو کیا پتا کہ کس نے غسل دیا، کس نے نماز جنازہ پڑھائی، کس نے دفن کیا، تیسرے دن کیا ہوا، 40ویں دن کیا ہوا، وہ تو باغ لے کے بیٹھ گئے بس۔ وہ تو بیت المال پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، انہیں ان باتوں سے کیا دلچسپی، اس لیے آج تک دلچسپی نہیں۔ جس کو تاریخ یاد ہے وہی تو وفات کے دن بیٹھے گا، وہی تو ولادت کے دن بیٹھے گا۔ اب آ کے پوچھو تو چھوٹے بھائی سے کہ راوی آپ تنہا ہیں یا کوئی اور، تو چھوٹا ہی بھائی بتائے گا کہ صرف وفات نہیں، پوری زندگی میں ہم ابا کے ساتھ رہے۔ آپ لائف کا کون سا گوشہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو شاید مورخ کہے کہ بھئی آپ کہ ابا جب پیدا ہوئے تھے تب تو آپ نہیں تھے، تو آپ ولادت کیسے بتائیں گے؟ تو چھوٹا بھائی کہے گا ہم نے اپنے دادا سے جو تاریخ سنی ہے وہی بتائیں گے۔ کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ، مجلس ہماری سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمیں تو پیغمبر پہ گفتگو کرنی ہے۔ آپ اس چکر میں کہ مولا علی ہوگا، آج نہیں مولا علی، ابھی کر چکا میں حویلی نوری شام میں علی بی بی پہ بھی تقریر ہوئی، علی پہ بھی ہوئی، اب موضوع یہاں رہنے دیجئے۔ پھر معلوم ہے پیغمبر کے موضوع پہ آپ کے منہ، بھائی سنیوں کے منہ بھی اتر جاتے ہیں، شیعوں کے بھی منہ اتر جاتے ہیں، پھر کس مجمع میں جا کے میں اپنے نبی کا ذکر کروں؟ کہاں کروں جا کے؟ کہاں کروں؟ بات کو سمجھ رہے نا آپ؟ کہ بھائی دادا سے سنا تھا، ہاں اگر دادا سے سنا تھا تو پھر صحیح ہے، دادا سے اگر آپ نے سنا تھا تو اس سے مستند راوی کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی فرقہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ کہ ہمارے جتنے مورخ ہیں وہ محمد کی ولادت کی صحیح تاریخ بتا دیں گے، ظہور پیغمبر کی صحیح تاریخ بتا سکتے ہیں؟ راوی کون کون ہے بھئی؟ راوی ابو ہریرہ ہیں، راوی انس بن مالک ہیں، راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 7 ہجری میں ابو ہریرہ ہے، ان کو کیا پتہ پیغمبر کب پیدا ہوئے؟ انس بن مالک نے تو کلمہ بہت دیر میں پڑھا، ان کو کیا معلوم محمد کب پیدا ہوئے؟ ارے بی بی تو شادی ہی ان کی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور پیدا ہوئے، تو وہ تو بہت چھوٹی سی تھیں۔
ان کو کیا پتا پیغمبر کب پیدا ہوئے؟ عبداللہ ابن مسعود نے جب کلمہ پڑھا تو جانا کہ یہ محمد، ان کو کیا پتا کہ کب پیدا ہوئے؟ ایسے راویوں سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں محمد کب پیدا ہوئے؟ تاریخ کیا تھی، مہینہ کیا تھا، سن کیا تھا، دن کیا تھا، ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ تو پوچھئے ہم سے کہ پھر کس سے پوچھیں؟ پوچھئے تو ہم سے، پھر ہم بتائیں کہ کس سے پوچھئے۔ بھئی یہ سوال کیوں نہیں آپ ہم سے کرتے؟ فدق پہ سوال، خلافت پہ سوال، علی ولی اللہ پہ سوال، شیعوں سے یہ پوچھو کہ نبی کب پیدا ہوئے۔ ہر آفس کا موضوع یہ ہو، ہر کالج کا موضوع یہ ہو، ہر اسکول کا موضوع یہ ہو، جو شیعہ ملے اس سے پکڑ کے پوچھو، بڑے سگے بنتے ہو محمد کے، یہ تو بتا دو پیدا کب ہوئے۔ صحیح تاریخ بتاؤ، صحیح مہینہ بتاؤ۔ ہاں پہلے یہ تو بتا دیجئے کہ ولادت کی تاریخ کھو کہاں گئی اور وفات کی تاریخ کیسے کھو گئی؟ پہلے اس پہ تو بات ہو جائے، یہ دونوں تاریخیں غائب کیسے ہو گئیں؟ یہ بھی تو پتا چل جائے یہ غائب کیسے ہو گئیں۔ یہ راوی نے کہاں کھا لی دونوں تاریخیں اور کیوں کھا گیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حیات کو سمجھنے کے لیے 3 سورس ہیں اسلام کے پاس، 3 سورس، چوتھا نہیں ہے۔ ایک سورس یہ ہے کہ غلام اور کنیز بتائیں، جتنے غلام تھے سرکار کے رات و دن سرکار کے عادات و اطوار دیکھ رہے تھے، کنیزیں دیکھ رہی تھیں اور غلام دیکھ رہے تھے۔ غلام سے اچھا راوی نہیں ہوتا، کنیز سے اچھا راوی نہیں ہوتا۔ ایک سورس ہے غلاموں اور کنیزوں سے پوچھئے، دوسرا سورس ہے اصحاب سے پوچھئے، دوستوں سے، اور تیسرا سورس ہے خاندان والوں سے پوچھئے۔ 3 سورس ہیں۔ اب 3 میں کون سا سورس کامل ہے اور کتنے ناقص ہیں، یہ ہم چیکنگ کیے لیتے ہیں سامنے۔ اگر ہم نے غلاموں سے کہا کہ محمد کی لائف سمجھا دو تو غلام کہیں گے جو باہر دیکھا وہ بتائیں گے، نماز کیسے پڑھتے تھے، جنگ کیسے ہوئی، باہر کیا کہا، ہم گھر میں تو جاتے نہیں تھے، ہمیں کیا معلوم کہ گھر میں کیا ہوتا تھا۔ ناقص ہو گیا نا معاملہ۔ کنیزوں سے پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں جو ہوتا تھا وہ پوچھ لیجئے، باہر کا ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ہمیں منع تھا کہ گھر سے نہ نکلو، اے نبی کی گھر کی عورتوں باہر نہ نکلنا، اس لیے ہم باہر نکلے نہیں، ہمیں کیا پتا۔ وہ بھی ناقص، یہ بھی ناقص۔ اصحاب سے کہا آپ بتائیے لائف محمد کیا ہے، پوچھ لیجئے، جب سے کلمہ پڑھا ہے تب سے بتا دیں گے باہر کیا ہوا، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، صلح حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، پوچھ لیجئے۔ اس میں بھی بس مسئلہ یہ ہے کہ دفن و کفن میں ہم نہیں تھے، اب وہ ہم کیا آپ کو بتائیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوا، گنبد خضرا تو ہے ہی ہے۔ لیکن گھر کا ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اندر کیسے کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، رہتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب آل محمد کے در پہ آئے، آل محمد سے پوچھا، آل محمد نے کہا پوچھو، گھر میں بھی ہم ہی ہیں، باہر بھی ہم ہی ہیں۔ جو کامل سوچ ہے مسلمان اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ اس کے معنی مسلمانوں کو ہر ناقص چیز پسند ہے، ناقص چیزیں پسند کرتے ہیں، اس لیے اصحاب سے پوچھ رہے ہیں، غلاموں سے پوچھ رہے ہیں، راویوں سے پوچھ رہے ہیں۔ آل محمد جو گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں لائف محمد اور باہر بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے نہیں پوچھنا۔ ہم کیوں ناقص سوچ کو استعمال کریں؟ ہمیشہ انسان کو کامل چیز پسند کرنا چاہیے۔ ہم آئے آل محمد کے پاس، ہم نے کہا آپ بتائیے پیغمبر کب پیدا ہوئے تھے؟ کہا جو اس وقت ولادت کی وقت راوی موجود تھا اس سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا۔ کون ہے راوی؟ علی نے کہا ابو طالب۔ ابو طالب راوی، اور
اور ابو طالب نے ولادت کی تاریخ لکھوا بھی دی. لکھوانے کے کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں. عرب ہاتھی اور یہ اور وہ کرتے تھے, تو بنی ہاشم کا بھی کوئی طریقہ تھا. ظہور رسالت ہوا, آمنہ کی گود میں چاند اترا, پہلی بار حجرے سے جو نکلا, آمنہ کے حجرے سے جو پہلی ہستی نکلی وہ تھی فاطمہ بنت اسد, اور سیدھے آئیں ابو طالب کے پاس. مورخ نے کہا کہ اس وقت فاطمہ بنت اسد کے چہرے پر ایسی مسرت تھی کہ چہرہ سرخ تھا, اور دوڑ کر ایک آواز دی, کہا میرے والی, میرے وارث, میرے سرتاج, اللہ مبارک کرے, اللہ مبارک کرے. اللہ نے آمنہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا. ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کی طرف دیکھا اور کہا فاطمہ بنت اسد, تمہارے چہرے کی سرخی یہ بتا رہی ہے, تمہارے چہرے کی سرخی یہ بتا رہی ہے کہ آج سے پورے 30 برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے گا. پورے, دیکھیں لفظ کیا ہے ابو طالب کے, پورے 30 برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی چاند سا بیٹا دے گا. ولادت محمد ابو طالب نے تاریخ میں لکھوا دی, اس لیے کہ علی کی ولادت کے سن, تاریخ اور دن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. 13 رجب 30 عام الفیل جمعے کے دن علی پیدا ہوئے کعبے میں, اس لیے کہ ولادت اللہ کے گھر میں تھی, اس لیے تاریخ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. جتنے بھی فرقے بننے والے تھے سب پہلے کافر تھے, سب نے یہ دیکھا کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں 13 رجب 30 عام الفیل, سن بھی ہے, تاریخ بھی ہے, دن بھی ہے. ابو طالب نے کہا آج سے پورے 30 سال کے بعد محمد جس دن پیدا ہوئے اس دن سے 30 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ, جانے کیسے مجلس آپ سنتے اور میں کیسے سمجھاؤں. کیا کہا ابو طالب نے, پورے 30 سال کے بعد تمہارے یہاں, پورے لفظ پورے کو سمجھیے, یعنی جس دن آج محمد پیدا ہوئے ہیں, آج سے جب 30 سال پورے ہوں گے اسی دن ایک بچہ تمہارے یہاں ہوگا, اس کا نام علی ہوگا. 30 سال پورے ہوئے 13 رجب جمعے کے دن, 30 عام الفیل, پہلے عام الفیل کو محمد, 30 کو علی, 30 سال پورے ہوئے کہ نہیں. اب کیلنڈر بنانا کیا مشکل ہے, 13 رجب 30 عام الفیل جمعے کے دن سے پیچھے چلتے جاؤ, چلتے جاؤ, چلتے جاؤ, پہلے عام الفیل پہ رک جاؤ. جس مہینے کی تاریخ پر 30 سال پورے ہو جائیں اسی دن محمد پیدا ہوئے. کر لو نا ریسرچ, جو مہینہ ہو جائے